ایک کپتان سوچ سمجھ کر اس نے فیصلہ کیا، سازش ہوئی، ضمیروں کی منڈی لگی، ضمیر خریدے گئے، بیرونی مداخلت ہوئی، کپتان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے۔ کپتان ایک ڈائری اور ایک پین اٹھا کے مدارت عظمیٰ کے گھر سے چلا گیا، لیکن ساتھ کیا لے گیا؟ کیوں نوجوانوں، ساتھ کیا لے گیا؟ لوگوں کو جو نظر آیا وہ صرف یہ نظر آیا کہ ایک ڈائری اور پین لے کے جا رہا ہے، لیکن اصل میں 22 کروڑ پاکستانیوں کا دل ساتھ لے گیا۔ ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، پرچے کاٹے، کپتان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، دہشت گردی کے پرچے کاٹے۔ میرے پر 17 پرچے کٹے ہوئے، دہشت گردی کی عدالت کے چکر لگا رہا ہوں۔ لگتا ہوں میں آپ کو دہشت گرد، لیکن رانا اللہ کو دہشت گرد لگتا ہوں۔ پتہ کیوں لگتا ہوں؟ اس کو عمران خان کیوں دہشت گرد لگتا ہے؟ کیونکہ جب عمران خان کو وہ دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے اس کو 22 کروڑ پاکستانی نظر آتے ہیں۔ واقعی میں دہشت آتی ہے رانے کو کہ گولی کھانے کے باوجود کپتان کھڑا ہوا ہے، کپتان کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے، نہ خاردار تاروں کے پیچھے چھپیں گے، نہ بلٹ پروف کے پیچھے چھپیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، نہ رکیں گے، نہ ڈریں گے، نہ جھکیں گے، جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ نام کو تو ہم 75 سال پہلے آزاد ہو گئے، لیکن حقیقی طور پر آزادی ہمیں کبھی ملی نہیں۔ جب ہمارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن خوشاب کے اندر آپ بول رہے ہیں نہ سیوریج ہے، نہ صاف پانی کی اسکیمیں ہیں، نہ سڑکیں ٹھیک ہو رہی ہیں، نہ یونیورسٹی بن رہی ہے، تو سوال تو لوگوں کے دماغ میں آتا ہوگا تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے کہ کسی پاکستان سے زرداری جو ہے وہ ارب پتی صرف روپوں میں نہیں ڈالروں کے اندر ارب پتی بن گیا؟ نواز شریف اور اس کا خاندان جو ہے وہ روپوں کے نہیں ڈالروں کے اندر ارب پتی بن گیا۔ لندن میں اپارٹمنٹ بن گئے، سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں ڈالر آ گئے، ہیروں کے ہار آ گئے، دبئی کے اندر ٹاور کھڑے ہو گئے، لیکن پاکستان کے عوام جو ہے ان کی زندگی وہی کی وہی کھڑی ہے اور کچھ میں بہتری نہیں نظر آ رہی۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ بچاؤ والوں یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکمران آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم اس مسند تک، اس طاقت تک، اس اقتدار تک عوام کی طاقت پر نہیں پہنچ رہے، ہم پہنچ رہے ہیں کہ ہم باہر جا کر بڑی طاقتوں کے سامنے منترلا کرتے ہیں، ہم ان سے بولتے ہیں کہ ہم آپ کی سب سے بہتر خدمت کریں گے، جو آپ چاہیں گے پاکستان سے کروائیں گے، چاہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو یا نہ ہو۔ جب ان کو پتا ہے کہ ان کا اقتدار آ رہا ہے باہر آقاؤں کی مرضی سے، تو خوشاب والوں آپ کے کام کیوں کریں گے؟ اور وہ فیصلے کیوں کریں گے جو آپ کی بہتری کے لیے ہے؟ وہ تو وہ کریں گے جن کے ذریعے ان کو اقتدار مل رہا ہے، اور یہی ہے عمران خان کی اس وقت یہ پوری تحریک جو چل رہی ہے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم نے طاقت، اختیار ان بیرونی آقاؤں سے، ان پاکستان کے طاقت کے ٹھیکیداروں سے لے کر عوام کے ہاتھ میں دینا ہے، خوشاب کے عوام کے ہاتھ میں دینا ہے۔ اچھا جی، تھوڑا سا میں آپ کے پاس ٹائم لگاؤں گا۔ آپ ٹی وی پہ لوگ گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پچھلے 6 سے 7 مہینے میں ملک جاگ کے سمت رہا ہے۔ دیکھو خوشاب والوں، بڑی سادہ سی بات ہے، آپ کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، اخراجات کم ہوتے ہیں تو آپ خوشحال ہوتے ہو۔ آپ کی آمدنی کم ہوگی، اخراجات زیادہ ہوں گے، آپ کو یا تو قرضے لینے پڑیں گے یا جو ضروری کام ہے وہ پھر آپ نہیں کر سکو گے۔ کوئی بیمار پڑے گا اس کو اسپتال نہیں لے جا سکو گے، بچے کو اسکول میں۔ پچھلے 6 مہینے سے ہو جا رہا ہے پاکستان، اب پورا ملک جو ہے نا وہ بھی ایسے ہی چلتا ہے۔ باہر سے جو ہماری آمدنی آتی ہے
خوشحال ہونا شروع ہو جاتا ہے. عمران خان کی ساری کوشش کیا تھی کہ پاکستان کی آمدنی بڑھے تاکہ پاکستان کا دار و مدار بیرونی طاقتوں پر کم ہو. دو سب سے بڑے ذرائع ہیں پاکستان کی آمدنی سے باہر سے جو پاکستان ڈالر کما. ایک وہ جو ہماری برآمدات ہوتی ہیں، پاکستان میں مال پیدا کرتے ہیں، یا وہ زراعت کا ہوتا ہے، کپاس پیدا کرتے ہیں، گندم، گنا، چاول بہت بڑی ایکسپورٹ ہے، یا باہر سے ترسیلات زر آتی ہیں. اب ذرا سنو عمران خان کی حکومت نے کیا حاصل کیا. کیونکہ سچا پاکستانی ہے، چاہ رہا تھا کہ سارے پاکستان والوں کی زندگی بہتر کرے، خوشحال والے بھی خوشحال ہوں، سارے پاکستان والے خوشحال ہوں. 19 ارب ڈالر دی ترسیلات زر جس وقت عمران خان وزیر اعظم بنا. ایک سال میں 19 ارب ڈالر. 4 سال کے بعد وہ 19 ارب ڈالر سے بڑھ کے 31 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی. 12 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا. اسی طریقے سے برآمدات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ سارے جو دونوں چور 10 سال انہوں نے حکومت کی، ان کی 10 سال کی حکومت میں پاکستان کی برآمدات میں جتنا اضافہ نہیں ہوا، اس سے زیادہ اضافہ صرف عمران خان کی حکومت کے آخری 1 سال میں ہوا. 10 سال ایک طرف اور 1 سال ایک طرف. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا 3 سال میں 55 لاکھ روزگار میں اضافہ ہوا. پاکستان کی معیشت 6% سے ترقی کرنے لگ گئی. گنے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، گندم کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، چاول کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل، مکئی کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل. فصلیں بڑھ رہی تھی، کسان کو پیسہ بہتر مل رہا تھا. جو 1300 روپے کی گندم بیچتا تھا کسان کو 2200 روپے میں پہنچی ہوئی تھی. جو گنا 135 سے 140 روپے کا بک رہا تھا وہ 300 روپے کا بکا کسان کا. کسان کے پاس خوشحالی آئی، عوام نے ترقی کرنی شروع کی. لیکن میرا کپتان چاہتا تھا کہ اور بھی زندگی بہتر ہو. اس نے دیکھا کہ دنیا کے اندر عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور تیل کی قیمتوں سے براہ راست اثر پڑتا ہے. جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے، جو کسان ٹیوب ویل چلا رہا ہے اس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. تو کپتان نے کہا یہ بتاؤ اس وقت دنیا میں سب سے سستا تیل کدھر مل رہا ہے؟ تو جواب ملا کہ روس میں ملتا ہے. کپتان نے کہا کہ اگر روس میں ملتا ہے سب سے سستا تیل تو میں اپنی عوام کے لیے روس جاؤں گا تاکہ سستا تیل ان کے لیے لا سکوں. دھمکی آئی باہر سے کہ تم روس نہیں جاؤ گے. مشورے دیے گئے کپتان کو نہ جائیں، بہت طاقتور دشمن ہو جائیں گے آپ کے. کپتان نے کہا میری عوام کی بہتری ہے کہ میں روس جاؤں، سستا تیل لے کے آؤں، چاہے میری وزارت عظمیٰ جاتی ہے میں روس ضرور جاؤں گا، عوام کے لیے سستا تیل لے کے آؤں گا. واقعی اس میں کوئی شک نہیں، قوم کی شان ہے. گولی کھا کے بھی اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس سے بڑا لیڈر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. ویسے عمر اسلم صاحب یہ بتاؤ کہ یہ خوشحال والے جو لوگ ہیں یہ کوئی مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ صبح سے مجھے ٹور رہا ہے ادھر، سامنے وہ ڈوڈا ہے، یہ نہیں ہوا کہ خوشحال کا ڈوڈا ہی گرا. یہ کپتان سوچ سمجھ کر اس نے فیصلہ کیا. سازش ہوئی، ضمیروں کی منڈی لگی، ضمیر خریدے گئے، بیرونی مداخلت ہوئی. کپتان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے. کپتان ایک ڈائری اور ایک پین اٹھا کے وزارت عظمیٰ کے گھر سے چلا گیا. لیکن ساتھ کیا لے گیا؟ کیوں نوجوانوں ساتھ کیا لے گیا؟ لوگوں کو جو نظر آیا وہ صرف یہ نظر آیا کہ ایک ڈائری اور پین لے کے جا رہا ہے، لیکن اصل میں 22 کروڑ پاکستانیوں کا دل ساتھ لے گیا. اس کے بعد قوم کھڑی ہوئی. اکیلا کپتان نہیں تھا، قوم کھڑی ہو گئی.
اور آج تک کھڑی ہے. ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے ہر کوشش کر لی. ڈرانے کی کوشش کی, دھمکانے کی کوشش کی, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, پرچے کاٹے, کپتان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی, دہشت گردی کے پرچے کاٹے. میرے پر 17 پرچے کٹے ہوئے. دہشت گردی کی عدالت کے چکر لگا رہا ہوں. لگتا ہوں میں آپ کو دہشت گرد, لیکن رانا ثنا اللہ کو دہشت گرد لگتا ہوں. پتہ کیوں لگتا ہوں؟ اس کو عمران خان کیوں دہشت گرد لگتا ہے؟ کیونکہ جب عمران خان کو وہ دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے اس کو 22 کروڑ پاکستانی نظر آتے ہیں. واقعی میں دہشت آتی ہے رانے کو. اس میٹنگ میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کپتان انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن کپتان نے کال دینی ہے پنڈی آنے کی. خوشحال والے تیار ہیں؟ انشاءاللہ تعالی جس دن کپتان نے کال دینی ہے, مجھے کوئی شک ہی نہیں, پاکستان کے تاریخ کی سب سے بڑی مخلوق جمع ہونے والی ہے پنڈی میں. آپ سے آخر میں ہر جگہ جاتا ہوں, میں ایک ہی وعدہ کرتا ہوں اور ایک وعدہ لیتا ہوں. وعدہ یہ ہے